الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کی بے پناہ رحمتوں، نعمتوں اور فضیلتوں کے سائے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، ہر وقت اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھا، اور اس کی دی ہوئی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم کس کس کا شکر ادا کریں۔ در حقیقت اگر ہماری ساری زندگی اللہ کا شکر کرنے میں گزر جائے تو بھی صرف اس کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا ہم سوچیں تو اس کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اللہ نے جو ہمیں آنکھ عطا فرمائی، اس آنکھ، اس قوت بصارت، یہ جو نعمت ہے، اس کا شکر اگر ہم ساری زندگی بھی ادا کرتے رہیں تو وہ ناکافی ہوگا۔ اس نے جو ہمیں شعور عطا فرمایا، اس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اپنے اس کلام سے نوازا، اس نے ہمیں عقل، دل عطا فرمایا، ہاتھ پیر اور حیرت انگیز طور پر کام کرنے والے انٹرنل آرگنز۔ یہ سب کچھ صرف ہمارے وجود کے اندر ہی اتنے راز پنہاں ہیں اس عظیم خالق کے کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لمحہ لمحہ اس کے شکر میں گزاریں، اپنے اعمال سے، اپنے الفاظ سے اس کا شکر ادا کریں، اور یہ احساس کریں کہ در حقیقت ہم تو اس عظیم کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، لیکن اس رب کی عظمت ہے کہ اس نے ہم میں سے ایک ایک فرد کو ایک منفرد حیثیت عطا فرمائی ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ جو صلاحیتیں اور جو قوتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو اللہ رب العالمین کے راستے میں، ان کی راہ میں، ان کی دین کے اشاعت میں استعمال کریں۔ ہمارا یہ قرآن پاک پر غور و فکر کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 پڑھی تھی اور اس پر غور کیا تھا۔ آج ہم یہیں سے آغاز کریں گے اور آیت نمبر 8 اور 9 کو دوبارہ پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ ایک نئے گروہ، ایمان والوں کے بعد اور کفار کے بعد ایک تیسرے گروہ یعنی کہ منافقین کا ذکر شروع ہوا۔ نفاق کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ اور فساد، اور یہاں پہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ لوگ تھے، یا اس کو ایسے کہیے کہ جس پس منظر میں یہ آیات کا نزول ہوا، وہ ایسے لوگوں کے لیے ان کا نزول ہوا جو کہ
در حقیقت کافر تھے، لیکن وہ اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتے تھے. یعنی کہ جب وہ کفار کے پاس ہوتے تو کہتے تھے ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو یعنی کہ ان کے ظاہر میں تو وہ دوست تھے، لیکن حقیقت میں دشمن تھے. تو اس طرح کے لوگوں کا یہ ذکر ہے، اور اس طرح کے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں. ایمان والے لوگ اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ، اور پھر وہ لوگ جو ظاہراً تو اچھے ہوں اور ان کا باطن مختلف قسم کی برائیوں اور بیماریوں سے بھرا ہوا ہو، ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو باطن ہے، وہ ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رہے. یہ توفیق صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، انسان کی طاقت سے یہ چیزیں باہر ہیں. انسان کی دعائیں، اس کی سچی جد و جہد، اس کی خلوص نیت، ان چیزوں کا بہت اہم کردار ہے انسان کے ایمان کے بڑھاوے میں اور کفر اور نفاق سے بچاوے میں. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں اس کا شعور رکھتے. تو ان آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم آخرت پر ایمان لے کر آئے، لیکن در حقیقت وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے ان کی حقیقت جان نہیں پائیں گے، اور وہ اس بات کا ادراک نہیں رکھتے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتی ہے. اور اللہ کے لوگوں کو، اور خصوصاً اللہ کے انبیاء کو، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کے ساتھ یہ مذاق کر کے، یہ جھوٹ بول کر، یہ دھوکہ دے کر آپ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو در حقیقت آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بھلا وہ خالق جو آپ کے وجود کا خالق ہے، جو آپ کے ذہن کا خالق ہے، جس نے آپ کا دماغ پیدا فرمایا، جس نے آپ کا دل پیدا فرمایا، کیا اس کو بھی کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے؟ تو کیا کوئی اپنے رب کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنے خالق کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا در حقیقت ایسا انسان صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتا. یہ بڑے اہم غور طلب الفاظ ہیں کہ ایک انسان کچھ اور سمجھ رہا ہے اور اصل میں جو حقیقت ہے وہ اس کا شعور نہیں رکھتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بار بار یہ دہرایا ہے کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے یا وہ اس کا علم نہیں رکھتے. آپ اگلی آیات میں بھی دیکھیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا.
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض، یعنی کہ انسان کی ایک جو نارمل حالت ہے طبعی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ، ان سے جب انسان اس میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک مرض کہلاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا ظاہر اور باطن فرق ہو، جن کے قول و فعل میں تضاد ہو، جن کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، خصوصاً اس وقت جب کہ زبان پر اچھائی ہو اور دل میں برائی ہو، تو یہ کفر اور نفاق کا ایک مرض پیدا ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دھوکہ دینے والے بن جاتے ہیں، وہ جھوٹ بولنے والے بن جاتے ہیں، وہ خوف زدہ رہنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ جس چیز پہ یقین رکھتے ہیں اس کا وہ اظہار ہی نہیں کر رہے، اور یقین جس چیز کے اوپر ہے وہ تو باطل ہے، اور حق کا پہ وہ یقین نہیں رکھتے لیکن اظہار حق کا کرتے ہیں، تو یہ ایک مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بیان ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم آئیں، اللہ آپ کی طرف 10 قدم آتے ہیں۔ آپ ایک نیکی کریں، اللہ کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ ایک اچھی سوچ رکھیں تو صرف سوچنے پہ آپ کو نیکی مل جاتی ہے، لیکن جب آپ برائی کا ارادہ کریں تو ارادہ کرنے پہ تو نہیں، لیکن برائی کرنے پر آپ کو اس کا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ گناہ کا راستہ اختیار کر لیں تو اللہ کا قانون پھر یہ ہے کہ وہ ابتدا میں آپ کو ایسے اشارے ملتے ہیں کہ آپ یہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن آپ ضد پکڑ لیں کہ آپ نے برائی کے راستے پر ہی چلنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آپ کا وہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تو کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا ذکر فرمایا تھا وہ ایک عظیم عذاب تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو عذاب ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اور اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ نفاق جو ہے وہ بگاڑ اور فساد ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر میں اپنے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو نیک ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا وہ جب ان کو کوئی کہے کہ ایمان والے ان سے کہیں کہ فساد نہ کرو، بگاڑ پیدا نہ کرو، تو ان لوگوں کیونکہ یہ ظاہر طور پہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کفار سے بھی روابط رکھتے ہیں اور آپ سے بھی روابط رکھتے ہیں تاکہ آپ دونوں کے درمیان ایک صلح ہو جائے۔ تو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن رکھو، جان لو، اب یہ ایک اعلان ہے کہ بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ یہ ان کی ایک بہت بڑی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک تو فساد برپا کر رہے ہیں
دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور ایسا انسان جو کہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ مصلح ہے اور اس کے اپنے دل میں برائی ہو، اس کا اپنا ایمان کمزور ہو، اس کا اپنا یقین اللہ پہ مضبوط نہ ہو، اور وہ اصلاح کرنے لوگوں کی، یعنی وہ ظاہری طور پہ لوگوں کی اصلاح کرنے یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، در حقیقت وہ فساد پیدا کر رہا ہے۔ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے جو اولین شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود صحیح راستے پر ہوں، آپ کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کے بعد جو نور حاصل ہوتا ہے، جو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، آپ وہ حاصل کر رہے ہوں، تب یہ عین ممکن ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ خود نفاق کا شکار ہیں، آپ خود جھوٹ اور دھوکے کا جیسے برے حربے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی بھی فرد کی بھی اصلاح کر سکیں؟ لہٰذا یہ لوگ دوبارہ آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ فساد پیدا کر رہے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ سن رکھو، خود وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ یہ ایک عجیب رویہ ہے جو کہ منافقین اختیار کرتے ہیں۔ وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ مصلح ہیں، وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ ظاہر میں اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو جن جیسا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ جو ایمان والا ہے، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ علوم کے وہ مقام ہیں جو کہ عام انسانی پیمانوں سے بہت بالا ہیں، اور کیونکہ ایک منافق کے جھوٹ اور دھوکے والی صفات کی وجہ سے، اس کے اندر جو فساد کی صفات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ان علوم کی دسترس سے محروم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیوقوف یہی لوگ ہیں لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بار بار یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے اور وہ اس کا علم نہیں رکھتے کہ وہ خود در حقیقت غلطی پر ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، کفار کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے محض مذاق کر رہے تھے۔
تو یہ ایک عجیب رویہ، وہی ان کی روش جاری ہے یہاں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتے ہیں اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کیسے کرتے ہیں؟ ان کی شعور کی آنکھ بند ہو گئی ہے، وہ اندھے ہو گئے ہیں، وہ حقیقت کو نہیں دیکھ سک رہے، وہ طلوع ہوتی ہوئی روشنی کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ بلند ہونے والی اللہ اکبر کی آوازوں کو سن نہیں پا رہے، وہ اس عظیم خالق کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے، اس عظیم خالق کے راستے کی طرف جو دعوت دی جا رہی ہے، وہ اس کو پہچان نہیں پا رہے، تو ان کی شعور کی آنکھ بند ہو گئی ہے، وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا در حقیقت یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ تو یہ کیسا سودا ہے، یہ کیسی تجارت ہے جس میں آپ نے جو ایمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جو ہدایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور ایک اللہ کا نبی آپ کے درمیان موجود ہے اور اللہ کا کلام آپ کے درمیان موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور اس سے پہلے مکہ کی گلیوں میں پھر پھر کر آپ کو اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کر، اور کبھی انفرادی ملاقات میں پیغام دیا جا رہا ہے، اور ایک عظیم تاریخ کی ایک عظیم ہستی آپ کے درمیان موجود ہے، اور آپ یہ پہچان نہیں پا رہے کہ یہ پیغام دینے والا کون ہے، اور یہ کیا پیغام ہے۔ جس پیغام نے پوری دنیا کو منور کر دیا، وہ آپ کے سامنے نازل ہو رہا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کیا تجارت ہے، یہ کیا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کفر و نفاق سے محفوظ رکھے، ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے راستوں پر چلنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔